بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف ٹروتھ کے ساتھ عبدالسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس قرارداد پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں دو قومیں بستی ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ مشترکہ ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے جو اسلامی اصول ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ علاقے جن میں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے اور ایک آزاد ریاست پاکستان کے نام سے بنائی جائے۔ تو یہ سارا اس کے پیچھے فلسفہ تھا، اور پھر 7 سال کی جد و جہد کے بعد ہم جو ہے 1947 میں آزادی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے 23 مارچ کی اہمیت ہماری تاریخ میں بہت زیادہ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ 23 مارچ کا دن پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ اس دن جو ہے عام تعطیل ہوتی ہے، اور پاکستان کی جو افواج ہیں وہ جو ہے طرح طرح کے کرتب دکھاتی ہیں۔ اور ہم بچپن میں سے ہی جب 23 مارچ کا دن منایا جاتا تھا تو پی ٹی وی کے سامنے صبح جو ہے 8 بجے سے پہلے ہم بیٹھ جاتے تھے، اور وہ جو پاکستان آرمی اور باقی افواج کی جو پریڈ ہوتی تھی اس کو دیکھتے تھے۔ وہ جو ٹینکیں تھیں یا جو وہ پاکستان ایئر فورس کے جہازوں کے جو کرتب تھے، یا جو پیراشوٹ سے لوگ جو پاکستان آرمی کے لوگ چھلانگیں لگاتے تھے، تو وہ سارا منظر نہ صرف دیکھتے تھے بلکہ ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور اس کے لیے جو ہے ایک دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی تھی، ایک رومانس تھا افواج پاکستان کے ساتھ، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی کہ اگر اسے موقع ملے تو وہ ضرور جو ہے پاکستان آرمی یا پاکستان ایئر فورس یا پاکستان نیوی کو جوائن کرے اور اپنی ملک کی جو ہے وہ خدمت کرے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ آج جب کہ کل پاکستان میں 23 مارچ کا دن منایا گیا، تو جو ہے اگر آپ نے سوشل میڈیا اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگوں نے جو کمنٹس کی ہیں 23 مارچ کی پریڈ کے حوالے سے، زیادہ تر لوگوں میں، تو وہ کچھ پازیٹیو کمنٹس نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ نیگیٹو کمنٹس ہیں۔ ان نیگیٹو کمنٹس کو دیکھ کے بندے کو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے مختلف لوگوں نے انگلش میں کمنٹس کیے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے جو ہے وہ افواج پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جی ہمیں آپ پر کوئی فخر نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں لوگوں نے لکھی ہیں جن کو یہاں پہ شاید بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اگر آپ نے جو ہے وہ وجاہت سعید خان کا اگر پروگرام دیکھا ہو تو اس نے بہت سارے کمنٹس جو ہے پڑھے بھی ہیں جب یہ پریڈ ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنا ولاگ کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ جو ہے وہ 23 مارچ کی کوئی ویڈیو اگر نکالیں سوشل میڈیا پہ تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ بھی لوگوں کے کیا کمنٹس ہیں۔ یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ ہم جس افواج پاکستان کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے، آج جو ہے ہم جو ہے اس سے ہمارے فاصلے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور افواج کا جو ہے مضبوطی کا جو واحد ذریعہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے عوام کی سپورٹ، اور اگر عوام کی سپورٹ نہ رہے تو دنیا کی کوئی فوج جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی، وہ اپنے ملک کا دفاع نہیں کر سکتی۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ساری جو نیگیٹیوٹی ہے افواج پاکستان کے خلاف، اس کی وجوہات کیا ہے؟ مختلف لوگ مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں جو ہے وہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے جو پہلی وجہ ہے وہ تو وہی ہے جو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان آرمی یا افواج پاکستان کا جو کام ہے وہ ہے ملک کا دفاع کرنا، ملک کی سرحدوں کا دفاع کرنا۔ لیکن ہماری فوج جو ہے یہ کیسی فوج ہے کہ 76 سالوں سے جو ہے وہ ملکی سیاست میں شامل ہے، اور اس میں جو ہے باقاعدہ حصہ لیتی ہے۔ سامنے تو سیاستدان ہوتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کے پیچھے جو ہے وہ
پاکستان کی افواج ہوتی ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو ان سیاستدانوں کو کنٹرول کرتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی جو سیاستدان کرپشن کرتے ہیں وہ ان کو کرپشن پہ نہیں پکڑتی ہے، بلکہ ان کو کرپشن پہ ان کو بلیک میل کرتی ہے اور اپنی مرضی سے جو ہے ان کو چلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور سیاستدان چونکہ اکثر جو ہے کرپٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنے جو کالے کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ جو ملک میں پاکستان کی افواج سے عوام کا رومانس ختم ہوتا جا رہا ہے، جو انتہائی تشویشناک بات ہے، وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کا جو ہے آرمی میں ایک ڈائریکٹ رول ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا آئین پاکستان ان کو نہیں دیتا، لیکن وہ جو ہے اس رول میں باقاعدہ جو ہے وہ ملوث پائے جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاید عوام جو ہے وہ افواج پاکستان سے دن بدن دور ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کی دوسری وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ چونکہ افواج پاکستان کو میں خود جو ہے وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو افواج پاکستان ہے وہ ایک یعنی بڑے دیانتدار لوگوں پر مشتمل ہے، محب وطن لوگوں پر مشتمل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں جو میجارٹی ہے وہ یقیناً دیانتدار لوگ ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے محب وطن لوگ ہیں، اور ملک کے لیے جو ہے جان مال ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پھر جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ واقعی اتنے ہی جو ہے یعنی ملک سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو یہ ان کرپٹ لوگوں کو جن کو عوام پاکستان نے ریجیکٹ کر دیا ہے اور ان کو جو ہے بری طرح سے جو ہے وہ الیکشن میں ہروا دیا ہے، تو وہ کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کیوں ان کی مدد کرتے ہیں اور وہ کیوں ان کو اقتدار میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو اقتدار میں بٹھاتے ہیں؟ تو یہ عوام کا ایک بہت بڑا یعنی احتجاج ہے، بہت بڑا پروٹیسٹ ہے کہ ہماری افواج پاکستان نہ صرف سیاست میں حصہ لیتی ہیں، یعنی سیاست میں اگر حصہ لے کے ایماندار لوگوں کو سامنے لاتی تو تب بھی شاید جو ہے وہ جو ہے یعنی عمل قابل فہم ہوتا، لیکن کرپٹ لوگوں کو لانا اور ایسے لوگوں کو جو کہ آلریڈی پاکستان کا جو ہے وہ یہ حال کر چکے ہیں کہ یعنی وہ چلے کارتوس ہیں، ان کو جو ہے بار بار آزمایا گیا ہے اور انہوں نے صرف اور صرف اپنے اثاثے بنائے ہیں، اپنے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، تو بار بار انہی لوگوں کو کیوں عوام پر مسلط کیا جاتا ہے جبکہ عوام ان سے شدید نفرت کرتی ہے، اور اس نفرت کا اظہار جو ہے انہوں نے حالیہ الیکشن میں کیا ہے۔ تو یہ دوسری وجہ ہے کہ عوام جو ہے افواج پاکستان سے دن بدن دور ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو یہ آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھتی جا رہی ہے کہ افواج پاکستان کو ایک تو سیاست میں جو ہے وہ ملوث نہیں ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ جس طریقے سے ملک کا نظام چلا سکتے ہیں چلائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ سیاست میں کوئی رول پلے کرنا چاہتے بھی ہیں تو کم از کم ایماندار لوگوں کے لیے جو ہے وہ راستے صاف کریں، نہ کہ کرپٹ لوگوں کے لیے جن کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے ان کو جو ہے وہ بیک ڈور سے اقتدار میں لائیں۔ تو یہ اس کی دوسری وجہ ہے کہ ہم جو ہے یعنی عوام پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے کمنٹس کر رہی ہے 23 مارچ کی پریڈ پر اور اپنے یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کی ایک تیسری وجہ بھی ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے حالات تو آلریڈی جو ہے خاص کر ہمارے معاشی حالات یا جو ہمارے سیاسی حالات ہیں وہ تو آلریڈی انتہائی خراب ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے یعنی ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کا نظام چلا سکیں۔ تو ہم جو ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کبھی جو ہے نا IMF کے پاس جاتے ہیں، کبھی عربوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی چائنا کے پاس جاتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ مانگ تانگ کے جو پیسے لے کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے عوام کی گردنوں پہ جو ہے بندوق تانی ہوئی ہے، کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں، ان سے ٹیکس وصول کرتے ہیں، کبھی پراپرٹی میں ٹیکس لگاتے ہیں، سیلز ٹیکس تو جو ہے نا وہ آپ نے دینا ہی دینا ہے، یعنی طرح طرح سے جو ہے ہم ایسے جو ہے وہ ایریاز کو تلاش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے عوام کا خون نہ چھوڑا جائے اور ان سے جو ہے وہ پیسے نکلوائے جائیں تاکہ اپنے اخراجات جو ہے پورے کیے جا سکیں۔ لیکن پھر جو پیسہ جو ٹیکس کی مد میں آتا ہے ہم اس کو خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ 23 مارچ پہ جو ہے وہ نہ ہو تو میرا خیال ہے اربوں کے حساب سے، اربوں روپوں کے حساب سے خرچہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے مالی حالات ہی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو یہ دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ اپنی حالت دیکھیں کہ اب جو ہے
آپ سے نہ تو افغانستان ڈرتا ہے، نہ جو ہے آپ سے ایران خوفزدہ ہے، اور انڈیا تو پہلے دن سے ہی آپ کو جو ہے وہ آنکھیں دکھاتا ہے۔ تو مطلب ہے آپ کس کے لیے جو ہے یہ سارا جو ہے وہ یعنی پروگرام کرتے ہیں؟ مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اتنے طاقتور ہیں کہ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو وہ جن کو آپ وہ طاقت دکھا رہے ہیں وہ تو آپ سے خائف نہیں ہوتے ہیں اور نہ خائف ہیں، تو آپ تو مطلب ہے یہ جو اپنی ساری قوت ہے، اپنی جو ساری طاقت ہے، وہ تو آپ اپنی عوام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی آپ جو ہے پولیس کو، آپ جو ہے پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو جو ہے آپ کمک فراہم کر رہے ہیں، ان کو آپ قوت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ عوام کے اوپر ظلم کرے، عوام کے اوپر تشدد کرے اور ان کو جیلوں میں بند کرے۔ تو وہ عوام جن کے اوپر ظلم و تشدد ہو رہا ہے، آپ اس کی اگر پشت پناہی کریں گے تو عوام آپ سے کیسے پیار کرے گی؟ وہ آپ کے یعنی جو اس طرح کے جو پروگرام ہوں گے اس کو کس طرح سپورٹ کرے گی، اور وہ کیوں اپنی نگیٹیوٹی یا اپنے جو ہے وہ یعنی ایک جو ہے ایک نگیٹو طریقے سے اس کا اظہار کیوں نہیں کرے گی؟ تو یہ 3 بڑی وجوہات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو یعنی جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے ایک پالیسی یعنی بناتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ صورتحال رہی تو ہمیں اپنا انجام کچھ اچھا نظر نہیں آتا، کیونکہ عوام جو ہے وہ پہلے دن سے افواج پاکستان سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور ابھی کرتی تھی اور ابھی بھی کرتی ہے، لیکن ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، اور یقیناً یہ پالیسیاں جو ہیں وہ اوپر کے چند لوگ جو ہے وہ بناتے ہیں، تو ان کو اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ یہ عوام اور جو افواج پاکستان کے درمیان جو رومانس ہے وہ قائم رہے۔ اور پھر قرآن پاک کے جب آپ یعنی بالکل بیچ میں جاتے ہیں، یعنی درمیان میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، یعنی یہ عموماً جو ہے باقی حروف سے بڑا جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے، بولڈ یعنی طریقے سے لکھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نرمی کرو، نرمی سے پیش آؤ۔ یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے دربار میں جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، جب ان کے دربار میں جاؤ گے تو تم نے نرمی سے بات کرنی ہے۔ کیوں کہ نرمی سے بات کرنے کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ سختی سے بات کریں گے، آپ اگر سختی کریں گے تو اس کا رد عمل آتا ہے، اس کا ریئیکشن آتا ہے، اور ہمیشہ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے عوام کے ساتھ سختی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے ان پہ ظلم و تشدد ہو رہا ہے، جس طریقے سے ان کے حقوق سلب ہو رہے ہیں، اور جہاں بھی عوامی احتجاج ہوتا ہے اس کے اوپر ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ جس طریقے سے سختی کرتی ہیں، اور ہماری جو افواج پاکستان ہیں وہ جو ہے اپنی یعنی اپنا رول پلے نہیں کرتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے پاکستان کے مسائل کچھ کم نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور وہ گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنا مستقبل جو ہے وہ بڑا کوئی یعنی روشن نظر نہیں آتا، لہٰذا جو ہے ہمیں اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور افواج اور پاکستان کے درمیان جو ایک رومانس کا رشتہ تھا اور ابھی بھی ہے، اور مزید جو ہے اس کو یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ہم مزید کمزور نہ ہونے دیں، بلکہ اس کمزوری کی وجوہات کی نشاندہی کر کے ان کو اس رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے ہم جو ہے مزید جو ہے وہ ہم اپنی افواج پاکستان کو طاقت فراہم کریں، کیونکہ جب عوام افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہوگی تو یقیناً وہ فوج جو ہے وہ ناقابل شکست ہوگی۔ تو یہ کچھ خیالات جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ میرے خیالات سے جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں تو اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور تھوڑا سا جو ہے وہ سخاوت کا مظاہرہ کیا کریں، کبھی ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، کچھ کمنٹس وغیرہ بھی کر دیا کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔